اسلامی تعلیم میں ایک مسئلہ، ایک فلسفہ بڑا اہم ہے جاننے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے کا کفارہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، قسم کا کفارہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ ان کفارے کی ترتیب بڑی اہم ہے۔ اول نمبر پر ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ اب غلام آزاد کرنا عام آدمی، ہم جیسا آدمی نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس میں درجہ آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا کرو، 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ بھئی 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے جو عام طور پر تم اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو 3 ایام، پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ اول نمبر پر کیا ہے؟ غلام آزاد کیا جائے۔ دوم نمبر پر کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے یا کپڑے پہنائے جائیں۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں۔ قسم کا کفارہ، اسی طرح روزے کا کفارہ، اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں 4 کلو کشمش، 4 کلو پنیر، 4 کلو جو، اس کے بعد آ جاتا ہے 2 کلو گندم۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے ان چیزوں کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ اب مالدار آدمی روزے کے کفارے میں، قسم کے کفارے میں کیا کرے گا؟ غلام آزاد کرے گا۔ جو درمیانے درجے کا آدمی ہوگا اس کے پاس بھی پیسہ ہوگا، وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو اس سے بھی نچلے درجے کا آدمی ہوگا وہ روزے رکھے گا تاکہ اس کا ایک وقت کا کھانا بچ جائے۔ اگر شریعت کو دیکھا جائے، اسلامی فلسفے کو دیکھا جائے، تو اسلام کے فلسفے کی جو روح ہے شریعت اسلامیہ کی، وہ بڑی اہم ہے۔ رمضان میں ہم خرچہ اپنے لیے بڑھاتے ہیں، ورنہ شریعت نے تو سموسے پکوڑے نہیں نہ کہا کہ افطاری میں سموسے پکوڑے ہونے چاہیے۔ رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے رعایت رکھی، بچت کا اہتمام کیا کہ 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے، اب 2 وقت پر آ جاؤ۔ تو ہم نے تکلفات بڑھا لیے، اپنے لیے پریشانیاں بڑھا لی۔ اب یہ سارا مقدمہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے جو آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے۔ حدیث بہت اہم ہے، یعنی یہ ترتیب اگر نہ رکھی جاتی تو شاید اس کو سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ حدیث نمبر ہے 8929۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق درہم درہمین، 1 درہم 2 درہموں پر بازی لے گیا۔ 1 درہم 2 درہم پر بازی لے گیا۔ قالوا کیف ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درہم جو ہے وہ درہم پر بازی لے گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 روپے 5 روپے پر بازی لے جائیں؟ وہ بھی 5 ہے، وہ بھی 5 ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 روپے 10 روپے پر بازی لے جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح اور توضیح کی، وہ بڑی اہم ہے، یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔ فرمایا، کان لرجل درہمان، ایک آدمی تھا، اس کے پاس تھے ہی 2 درہم۔ ایک آدمی کے پاس تھے ہی 2 درہم۔ فتصدق، اس نے کیا کیا؟ 1 درہم خرچ کر دیا۔ اس کے پاس کل کتنے تھے؟ اس نے اپنی جائیداد کا آدھا دیا۔ بات سمجھیے گا، یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اس نے 2 درہموں میں سے 1 درہم دے دیا۔ فانطلق رجل، ایک آدمی ہے، الی عرض مالہ، ڈھیر ہے اس کے پاس مال کا، خزانے ہیں، وہ پورے اس خزانے کے ایک ڈھیر سے، فرمایا 100,000 درہم، 1,00,000 دینار نکالتا ہے۔ 1,00,000 دینار نکال کر اس نے صدقہ کیا۔ فرمایا وہ 1 درہم والا اس سے زیادہ سخی ہے۔ ہے نا نبی کی بات سمجھنا؟
واصف علی واصف علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ نبی کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا، یہ اس سے زیادہ سخی ہے جس کے پاس لمبا چوڑا مال ہے، وہ مال کے کنارے میں سے آتا ہے، 1,00,000 درہم نکال کے صدقہ کرتا ہے. تو اللہ کے ہاں 10 روپے دینے والے اور 100 روپے دینے والے برابر نہیں ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہیں کہ اگر ہزاروں کمانے والا بھی 100 روپیہ دے اور لاکھوں کمانے والا بھی 100 روپیہ دے تو اللہ کے ہاں ہزاروں کما کر 100 دینے والے کا درجہ لاکھوں کما کر 100 دینے والے سے زیادہ ہے. یہ اسلام کی جو روح ہے نا، فلسفہ جو ہے اسلام کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارا دل دیکھتا کہ تمہاری حیثیت کتنی تھی اور تم نے اس میں سے دیا کتنا ہے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مسئلہ نوافل میں ہے. ایک آدمی کی صحت زیادہ ہے، ایک آدمی بوڑھا ہے، ایک آدمی بوڑھا ہے، اب وہ بوڑھا 2 نفل پڑھتا ہے، جوان بھی 2 نفل پڑھتا ہے، تو ثواب کے اعتبار سے وہ بوڑھا آگے ہوا کیونکہ وہ اپنی صحت کے اعتبار سے 2 نفل پڑھ رہا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. اور جوان کے لیے وہ 2 اس کی جوانی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ جس چیز میں اللہ نے آپ کو وسعت سے نوازا ہے، کشادگی سے نوازا ہے، اس میں سخاوت بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے مانگنا چاہیے تو زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں عطا فرمائے اور ڈھیروں میں سے اللہ ہمیں اس 1 دینار والے کے اعتبار سے جس نے 2 دینار کمائے آدھا دیا، اللہ ہمیں اس سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.